چراغ صدق و راستی دلوں کو جگمگا گیا، وہ بجھتے بجھتے زندگی کو راستہ ہمایوں بھائی سابق امیر شہر چھوڑ کر چلے گئے، حافظ آباد کا ایک اور چراغ بجھ گیا۔ ہمایوں آج ہم سب کو رلا گیا۔ 26 اپریل کی وہ سحر جب فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ صبح 4:27 پر ایک سچا سپاہی اپنے رب سے جا ملا، اور پھر شام کے ڈوبتے سورج کی سرخ روتی شعاؤں کے ساتھ ہمایوں کو ریلوے لائن کے اس بڑے قبرستان میں ہزاروں اشکبار آنکھوں کے درمیان سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک انسان کی جدائی نہیں تھی، یہ ایک تحریک، ایک جذبہ، ایک نظریہ کا چراغ بجھنا تھا۔ وہ ہمایوں جو حافظ آباد کی گلیوں میں پلا بڑھا، خوبصورت سیرت، پاکیزہ کردار کا مالک، جب نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو دنیا کی رنگینیوں نے اسے اپنی طرف نہ کھینچا، بلکہ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ فتح مسجد کے دروازے پر جا کھڑا ہوا، اور پھر اسی در نے اس کا دل جیت لیا۔ پروفیسر ایوب خان کے خطبات، دروس قرآن کی نورانی محفلیں اور دینی مجلسیں، یہ سب اس کے دل و دماغ میں اترتے چلے گئے، اور پھر زندگی بدل گئی، راستہ بدل گیا۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اقامت دین کی جدوجہد، فہم قرآن، دینی لٹریچر، اسٹڈی سرکل، شب بیداریاں، یہی اس کی جوانی کا حسن بن گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ حق کا راستہ یہی ہے کہ مشن انبیاء کو اپنی زندگی بنا لیا جائے، اور پھر وہ جم گیا، ڈٹ گیا۔ رکنا اس کے مزاج میں نہ تھا، اس کی محنت، اس کی لگن، اس کی جرت، سب نے اسے پہچان لیا، اور پھر گیا مگر وہ قوم کو جگا گیا۔ مگر وہ قوم کو جگا اپنی آستینوں میں خنجر لیے، یہ انسان کے روپ میں بھیجیے، یہ انسان کے روپ میں بھیجیے۔ یہ زر کی جنگ ہے نا زمینوں کی جنگ ہے، یہ زر کی جنگ ہے نا زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے قرآن کے اصولوں کے واسطے۔ ہم نے جو خون نظر دیا ہے یہ دین کو، وہ خون ہے انقلاب کے خونوں کے واسطے۔ جگا گیا کتاب حق کی آیتوں کے روح۔ شباب ملی کی قیادت، جماعت اسلامی یوتھ کی ذمہ داریاں، ہر میدان میں وہ آگے ہی آگے رہا۔ اس نے الخدمت کے ذریعے کتنے گھروں کے چراغ روشن کیے، کتنے چہروں پر مسکراہٹیں لوٹائیں۔ دنیا نے اسے خریدنا چاہا، لالچ دیے، عہدے دیے، دولت دی، مگر جو خود کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکا ہو اسے دنیا کیا خرید سکتی ہے؟ ہمایوں بے باک تھا، دلیر تھا، رب کا سچا سپاہی تھا۔ اس کی آواز میں انقلاب تھا، اس کے لفظوں میں قرآن کی حرارت تھی، اس کے نعروں میں تکبیر گونجتی تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں جیتا تھا، وہ دوسروں کے لیے جیتا تھا۔ جب سب عید مناتے تھے وہ گلیوں میں خدمت کرتا تھا، کھالے جنم کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دیتا۔ یہ گلیاں، یہ سڑکیں، یہ چوک، یہ دیواریں سب گواہ ہیں کہ ایک نوجوان یہاں سے گزرا تھا جو دریاں بچھاتا تھا، کرسیاں اٹھاتا تھا،
ہر کارکن کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ وہ ہر محفل کی جان تھا، ہر جلسے کی آواز تھا، ہر ریلی کا قائد تھا۔ گھر میں وہ ایک فرمانبردار بیٹا تھا، ایک مثالی شوہر تھا، ایک شفیق باپ تھا۔ آج اس کی شریک حیات اشکبار ہے، اس کے بچے اسے پکار رہے ہیں، بھائی بہن سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوسروں کی فکر کرنے والا، اپنے ساتھیوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا، اپنے رشتہ داروں کے، والدین کے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے والا اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ مگر ہمایوں مر نہیں گیا، وہ آج بھی زندہ ہے، دلوں میں، یادوں میں، نظریات میں۔ جب کوئی اسٹیج سجے گا ہمایوں یاد آئے گا، جب تکبیر بلند ہوگی اس کی آواز سنائی دے گی، جب کوئی ریلی نکلے گی اس کی قیادت یاد آئے گی۔ یہ شہر، یہ گلیاں، یہ سڑکیں قیامت تک گواہی دیں گی کہ ایک نوجوان تھا جس نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے نام کر دی تھی۔ فتح مسجد گواہ ہے کہ یہی وہ مقام تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کا رخ بدلا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے آخری پیغام دیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ شام نے آفتاب کے سنگ چاند کو بھی چرا لیا، اس دل خراش منظر نے ہزاروں کو رلا دیا۔ ساتھ سورج کے چاند ڈوبتے دیکھ کر ارشد کلجا منہ کو آیا یہ ہوتے دیکھ کر۔